خيرا كثيرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ آج ہماری سورہ آل عمران شروع ہوگی۔ سورہ آل عمران جو ہے یہ بھی ایک طویل سورہ ہے جو ایک جز سے اوپر ہے، ایک جز سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ اور سورہ بقرہ جو ہے وہ توام صورتیں ہیں، یعنی کہ وہ ٹوئن صورتیں ہیں، کہ جو مضمون جو ہے سورہ بقرہ کے اندر بیان کیا گیا تھا اسی طرح کا مضمون یہاں بھی بیان کیا گیا ہے، اور اس کے مخاطبین جو تھے وہ بنی اسرائیل تھے، یعنی کہ زیادہ تر جو مخاطب کیے گئے تھے وہ یہود تھے، اور سورہ آل عمران کے اندر جو زیادہ تر بیان کیے گئے ہیں وہ عیسائی ہیں، یعنی کرسچن ہیں۔ اور ہم اس کی جو ہے سملیرٹیز بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی جو سورہ بقرہ کی اور سورہ آل عمران کی جو اس میں سملیرٹیز ہیں وہ کیا ہیں کہ دونوں جو ہیں وہ لمبی صورتیں ہیں، تقریباً ایک جز سے زیادہ ہیں، ایک سپارے سے زیادہ ہیں، اور اس دونوں کا جو اسٹارٹ ہو رہا ہے وہ الف لام میم سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ بھی الف لام میم سے شروع ہوئی، یہ بھی الف لام میم سے شروع ہوگی انشاءاللہ۔ اس میں بھی الکتاب مینشن تھا، ذالک الکتاب، اس میں بھی کتاب شروع میں جو ہے الف لام میم کے بعد کتاب کو مینشن کیا گیا، یعنی قرآن کو۔ اور اس کے اندر سورہ بقرہ کے اندر جو ہے وہ 3 قسم کے لوگوں کو مخاطب کیا گیا، ان کی کیٹیگری بتائی گئی۔ ایک تو متقین تھے، ایک کافر تھے جس کے اندر یہود اور مشرکین شامل تھے، اور تیسرے منافقین تھے۔ اور اس کے اندر جو زیادہ بیان کیا جائے گا وہ راسخون فی العلم، جو ڈیپلی گراؤنڈڈ ان نالج، بہت زیادہ علم کے اندر راسخ، اور دوسرے وہ لوگ جو ڈیویٹڈ پیپل تھے، یعنی کرسچنس، اس میں زیادہ تر کرسچنس سے ریلیٹڈ ہے۔ ہم نے سورہ بقرہ کے اندر جو ہے وہ اسٹوری آف کریشن آف آدم علیہ السلام پڑھی تھی، کہ آدم علیہ السلام جو ہے کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تخلیق کیا، اور اس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی کریشن آف برتھ، یعنی کس طرح سے وہ پیدا ہوئے، اس کے اندر وہ پڑھیں گے۔ اور اس میں جو ہے یہود کا تذکرہ زیادہ آیا ہے، اور اس کے اندر عیسائیوں کا تذکرہ جو ہے وہ زیادہ آیا ہے۔ اور حدیث میں یہ ہے کہ یہ زہرا وین ہے، 2 جگمگاتی صورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ قیامت کے دن جو ہے وہ 2 پرندوں کی طرح آئیں گی، یا 2 نور کی طرح آئیں گی، اور پڑھنے والے کے لیے سفارش کریں گی، جس نے بھی ان کو سمجھ کر پڑھا ہوگا اور اپنے اوپر امپلیمنٹ کیا ہوگا اس کی یہ سفارش کریں گے۔ پورا قرآن ہی سفارش کرے گا، لیکن یہ کہ جو یوز ٹو ڈو اس کو پڑھ کر، ظاہر اس میں زیادہ تر احکامات ہیں، اس میں ایسی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، آپ دیکھیں آیت الکرسی ہے اس کے اندر، اور سورہ فاتحہ ہے، آپ یہ دیکھیں تو سورہ فاتحہ تو خیر الگ ہے، تو یہ اس میں سورہ بقرہ کی لاسٹ 2 آیات ہیں، تو یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں، اور جو اس کو پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمارے لیے خیر بنیں گی قیامت کے دن۔ سورہ بقرہ کے اندر جو ہے وہ یہود کے اوپر اتمام حجت کی گئی ہے، اور آل عمران میں جو ہے وہ اتمام حجت جو کرسچنس کے اوپر کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ مطلب کچھ سملیرٹیز تھیں جو میں نے جو ہے آپ کے سامنے ذکر کر دی، تو انشاءاللہ ہم اپنا شروع کرتے ہیں۔ مدنی سورہ ہے آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب کتاب الحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان
ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ الف لام میم۔ اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، حقیقت میں اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ سورت کا آغاز بھی جو ہے وہ الف لام میم سے ہوتا ہے، اور الف لام میم میں نے جب سورہ بقرہ سٹارٹ کی تھی تو میں نے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ حروف مقطعات ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے معنی اصل حقیقت اس کی کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے، لیکن جو اس کے اوپر تحقیق کرتے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ ڈفرینٹ انہوں نے اس کے جو ہے مختلف جو ہے وہ معنی لیے ہیں۔ ایک منٹ فون آ رہا ہے، میں ذرا پلیز میں okay۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سوری وہ میری ایم سی این کی کلاس ہوتی ہے نا تو وہ بچی سوری بیچ میں انٹرپٹ ہوا۔ تو الف لام میم جو ہے حروف مقطعات ہیں، اور اس کا علم جو ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن جو مختلف اسکالرز ہیں انہوں نے اپنی اپنی رائے کے مطابق جو ہے اس کے معنی کچھ نہ کچھ معنی متعین کیے۔ معنی تو یہ نہیں کہیں گے کہ مطلب یہ کیوں دیے گئے ہیں۔ تو الف لام میم جو ہے وہ ایک تو یہ کہ اٹینشن پڑھنے والے کی جو ہے وہ پڑھنے والے کی اٹینشن ہماری کرتا ہے کہ جب قرآن پڑھنا شروع کریں تو ایک طرح سے اٹینشن پیدا ہوتی ہے۔ دوسری یہ کہ وہ اس کی میریکل نیچر کو ظاہر کرتا ہے قرآن کی، قرآن جو ہے ایک معجزہ ہے، اور اس کے فوراً بعد جو ہے وہ قرآن کی کوئی نہ کوئی خصوصیت آ رہی ہوتی ہے اس کو پڑھنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ صورتوں کا نام ہو اور ہمیں اس کی اصل حقیقت نہ پتہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، لا الہ الا هو الحی القیوم، ٹھیک ہے نا۔ اللہ نے پہلے تو یہ بتا دیا کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، سارے معبودوں کی نفی کر دی کہ اب یہ بتا کے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی زندہ ہے، اور اس نے چیزوں کو زندہ رکھا ہوا ہے، اور وہ خود بھی قائم ہے قیوم، اور اس نے چیزوں کو بھی قائم کیا ہوا ہے۔ تو دوسرے معبودوں کی نفی اس طرح سے ہو رہی ہے کہ ان کے اندر نہ یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، نہ تو وہ اپنے آپ کو زندہ رکھ سکتے ہیں، اور نہ وہ خود قائم رہ سکتے ہیں کبھی بھی، اور نہ وہ دوسروں کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دو بڑی جو ہے اپنی صفات کا ذکر کیا ہے، اور میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ اللہ کو کچھ صفات اپنی بہت زیادہ پسند ہے کہ جس کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نزل علیک الکتاب بالحق کی، پھر اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ ہم نے تم پر یہ کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی ہے، اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھیں۔ یعنی قرآن جو ہے، کتاب جو ہے تم پر نازل کی گئی ہے، یہ ان کتاب کی پیشن گوئیوں کے مطابق آئی ہے، یعنی جو تورات اور انجیل میں یہ پیشن گوئیاں کی گئی تھی کہ ایک رسول آئے گا اور ایک کتاب ان پر نازل ہوگی، یہ ان پیشن گوئیوں کی تصدیق کرتی ہوئی آئے گی۔ اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کی تھی، لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے اس کے اندر چینجز کر دیں، تو پھر وہ اب جو ہے وہ ہدایت کا منبع نہیں رہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے اب جو ہے ان کو ہٹا کر پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن جو ہے وہ نازل کیا۔ اب ہم یہ پڑھیں گے کہ تورات اور انجیل ہیں اصل میں مطلب کیا چیز ہے۔ تو تورات سے مراد وہ احکام ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے لے کر ان کی وفات تک تقریباً 40 سال کے دوران میں ان پر نازل ہوئے،
ان میں سے 10 احکام تو وہ تھے جو اللہ تعالیٰ نے پتھر کی لوحوں پر کندہ کر کر انہیں دیے تھے. اگر آپ کو پتا ہو، آپ کو یاد ہو، تو انہیں 10 کمانڈمنٹس کہا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تختیوں پر لکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے. باقی ماندہ احکام کو حضرت موسیٰ نے لکھوا کر اس کی 12 نقلیں بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو دے دی تھیں، اور ایک نقل بنی لاوی کے حوالے کی تھی تاکہ وہ اس کی حفاظت کریں. اسی کتاب کا نام تورات تھا. یہ ایک مستقل کتاب کی حیثیت سے بیت المقدس کی پہلی تباہی کے وقت تک محفوظ تھی. اس کی ایک کاپی جو بنی لاوی کے حوالے کی گئی تھی، پتھر کی لوحوں سمیت عہد کے صندوق میں رکھ دی گئی تھی. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ صندوق سکینہ جو تھا، جو ان سے چھین لیا گیا تھا، یہ وہی صندوق ہے جو بنی لاوی جو تھا، وہ 12 قبیلے تھے نا، تو بنی لاوی وہ قبیلہ تھا جس کے اندر جو ہے موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور یہ بہت خاص مطلب وہ تھا. اور انہوں نے ہی پھر بعد میں جو ہے مطلب سمجھے انہی کی وجہ سے جو تھا وہ بنی اسرائیل کافی حد تک صحیح اس راستے پہ رہتے تھے. انہی کے اندر سے پھر زیادہ تر انبیاء بھی آئے اور جنہوں نے لوگوں کی رہنمائی فرمائی. پتھر کی لوحوں سمیت اس عہد کے صندوق پہ رکھ دی گئی تھی، اور بنی اسرائیل اس کو توریت ہی کے نام سے جانتے تھے. انجیل کے بارے میں اسی طرح انجیل دراصل نام ہے ان الہامی خطبات اور اقوال کا جو مسیح علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری 2.5-3 برس میں بحیثیت نبی ارشاد فرمائے. اور ظاہر انہوں نے خود ارشاد نہیں فرمائے، بلکہ یہ وہ پیغام تھے جو نبی اللہ تعالیٰ آپ کو وحی کرتے تھے اور پھر آپ لوگوں تک پہنچاتے تھے. وہ کلمات طیبات آپ کی زندگی میں لکھے اور مرتب کیے گئے تھے یا نہیں، اس کے متعلق اب ہمارے پاس کوئی ذریعہ معلومات نہیں. ممکن ہے بعض لوگوں نے انہیں نوٹ کر لیا، اور ممکن ہے کہ سننے والے متقین نے زبانی یاد کر رکھا ہو. ٹھیک ہے، تو یہ اصل میں الہامی خطبات تھے. اصل میں شریعت وہی تھی، تورات پہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی عمل کیا، لیکن یہ جو تھی وہ اللہ تعالیٰ نے انجیل جو تھی وہ مزید اس کو تشریح کرنے کے لیے، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کو جو خطبات دیے گئے تھے، جو لیکچرز دیے گئے تھے سمجھے کہ کسی بات کو سمجھانے کے لیے، وہ تمام ایک ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ انجیل کے اندر جمع کر دیے گئے تھے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کو بھی تو ایک کتاب کی شکل میں نازل نہیں کیا گیا تھا نا. قرآن کو بھی جو ہے وہ بعد میں ترتیب دیا گیا، بعد میں پھر اس کی جو ہے ایک ترتیب دے کے اس کے نیمنگ کی گئی، اس کو نام دیے گئے. تو کچھ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ترتیب دے دی گئی تھی، اور کچھ پھر بعد میں صحابہ کرام نے اس کو ایک کتاب کی شکل میں ترتیب دیا. بالکل اسی طرح تورات کا بھی یہی حال تھا، اور پھر انجیل کا بھی یہی حال تھا. انجیل کو زیادہ تر جو ہے وہ لوقا، مرقس اور یہ اس طرح کے نام دیے جاتے ہیں آج کل، اور تورات کو جو ہے وہ بائبل کہا جاتا ہے. زیادہ تر جو ہم اسرائیل کے جب واقعات پڑھتے ہیں تو ہم اس کا جو ریفرنس جو ہوتا ہے وہ بائبل سے لیتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ان کی ایک ہسٹری چلی آ رہی ہے. تو قرآن جو ہے ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ قرآن کوئی ہسٹری کی بک نہیں ہے، قرآن کوئی سائنس کی بک نہیں ہے. قرآن نے صرف ایک بات بتانی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس چیز کی تمہید باندھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہمیں بتا دیتے ہیں. اور پھر اس کی ایک تفسیر اگر ہمیں چاہیے ہوتی ہے تو پھر ہم پچھلی کتابوں میں دیکھتے ہیں کہ واقعات کس طریقے سے تھے، کچھ آئیڈیا لینے کے لیے. ٹھیک ہے نا، ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی ہم نے چینجز کر دی ہیں، تو ہمیں نہیں پتا کہ وہ 100% صحیح ہے، لیکن ہم اس کو سمجھے ایک تاریخی طور پر لے لیتے ہیں. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ بالکل 100% ہے، لیکن یہ کہ اپنی معلومات کو بڑھانے کے لیے، اپنی سمجھ کے لیے ہم اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. اور اس نے وہ کسوٹی اتاری ہے جو حق اور باطل کا فرق دکھانے والی ہے. یعنی قرآن اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو ہے ظاہر کتابوں کو جب انہوں نے چینج کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کی وہ حیثیت نہیں رہی اب. اب وہ حقیقی مطلب ہے تو وہ بیسیکلی اللہ کی کتاب ہی، لیکن ظاہر جب انہوں نے اس میں چینجز کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ حیثیت برقرار نہیں رکھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے جو ہے وہ کتاب نازل کی جو کسوٹی ہے. اب جو صحیح اور حق اور باطل کا فرق جو ہے ہم اس کتاب سے کریں گے. اب یہ نہیں ہوگا کہ ہمیں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو ہم جو ہے اس سے ہدایت لینے کے لیے ہم توریت میں چلے جائیں، یا ہم جو ہے وہ انجیل کو جا کے دیکھ لیں. نہیں، اصل میں اب یہی قرآن ہے جو آخری وقت تک، یعنی کہ قیامت تک جو ہے وہ ہمارے لیے ہدایت کا سامان ہے، حق و باطل کا فرق کھول کے دینے والی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ کتاب جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرقان کا بھی ہم نے یہ بھی پڑھا کہ یہ کتاب جو ہے وہ روشنی ہے، یہ کتاب جو ہے وہ ہدایت ہے، یہ کتاب جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے. ٹھیک ہے، بہت سارے اس کے نام ہیں، تقریباً 30-40 کے قریب اس کے نام ہیں. تو اس میں آتے چلے جائیں گے اس کے نام. ہدایت ہے، روشنی ہے، نور ہے، بشارت ہے، انذار ہے، مختلف اس کتاب کے جو ہے وہ نام ہیں.
تو ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، تو جن لوگوں نے کفر کیا، کفر سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر کافرین کا بھی ذکر ہے، یعنی مشرکین کا بھی ذکر ہے، اور یہاں پہ یہودیوں کا بھی اور یہاں پہ عیسائیوں کا بھی۔ تو جنہوں نے اس کتاب کو آنے کے بعد اس سے انکار کیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے عذاب شدید ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انتقام لینے والا ہے۔ تو اب قریش کے لیے کیا تھا کہ اب عذاب کیا ملا ان کو، جب انہوں نے اس کتاب کو نہیں مانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، تو اس کے بعد جو ہے ان کو مغلوب کر دیا گیا، فتح مکہ ہوا تو وہ مغلوب ہو گئے، یا تو ان کو وہاں سے نکال دیا گیا، یا پھر ان کو اسلام لانا تھا، ٹھیک ہے نا، یا پھر ان کو وہاں سے جلا وطن کر دیا جانا تھا۔ اسی طرح یہودیوں کے بارے میں، عیسائیوں کے بارے میں کیا ہے کہ انہیں جو ہے مدینے کے اندر سے جلا وطن کر دیا گیا، کیونکہ انہوں نے اتنی کنسپائریسی کی کہ جب اسلام مضبوط ہو گیا، پھیل گیا، تو مختلف جگہوں سے جہاں جہاں وہ رہتے تھے ان کو وہاں سے نکال دیا گیا، یا پھر ان کو ذمہ بنا لیا گیا، یعنی پھر وہ چھوٹے بن کر جزیہ دے کر رہنے پر وہ مجبور ہو گئے۔ ہمارے کہ ایک تو یہ عذاب تھا ان کے لیے دنیا کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو آخرت کا عذاب تو پھر دیا ہی جائے گا، کیونکہ انہوں نے مان کر نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عزیز ذو انتقام ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے انتقام لینے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز بھی آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جو کچھ بھی، جو انسان بھی، اللہ تعالیٰ انسان جو عمل بھی کر رہا ہے، اس کی جو بھی ہمارے اندر، بعض دفعہ ہمیں ہمارے اندر کا بھی پتہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ جان رہا ہوتا ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، ہم کیا کرنے والے ہیں، کیونکہ ہم سوچ بھی رہے ہوتے ہیں، سم ٹائم ہم نہیں بھی کرنے والے ہوتے، سم ٹائم ہم اس کو کرنے بھی والے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو سب کچھ پہلے سے جان رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز بھی جو ہے وہ چھپی بھی نہیں ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اور وہی ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں جیسے چاہتا ہے تمہاری شکلیں بنا دیتا ہے۔ اور ہم سورہ حشر کی جب ہم آخری آیات پڑھتے ہیں تو کتنی کتنی خوبصورت آیات ہیں، تقریباً اس میں اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ اس میں نام سے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا اس کے اندر۔ تو اس میں ایک آیت یہ بھی ہے کہ خالق الباری المصور، پہلے اللہ تعالیٰ تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ایک پروسیس میں لے کے آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایک شکل دیتا ہے۔ تو یہی ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمارے جب پریگننٹ ہوتی ہیں خواتین، جب بچے بن رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک پورا ایک سٹیپ بتایا کہ کس طریقے سے پہلے جو ایک لوتھڑا بنتا ہے، پھر بوٹی بنتی ہے، پھر آرگنس بنتے ہیں، پھر جو کچھ بھی بنتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بعد میں اس کو ایک شکل دے دیتا ہے۔ تو یہ جیسی چاہ رہا ہوتا ہے شکل جو ہے اللہ تعالیٰ بنا کے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں اور ہر ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے، یہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے۔ میں اسکول میں پڑھانے جاتی ہوں، میں کنڈر گارڈن میں مختلف اسکولوں میں جاتی ہوں، کنڈر گارڈن کے بچے ہوتے ہیں، اتنا مشکل ہوتا ہے مجھے ایک ہفتے اگر میں کام کروں وہاں پہ جا کے، تو مجھے بچوں کی شکلیں اور ان کے جو نام یاد کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سارے بچے جو ہے وہ ایک سے ہی لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ پھر آپ پہچانتے ہیں ان کو، اور اس کے بعد جو ہے پھر ظاہر نام کے بغیر، بچوں کو پکارے بغیر آپ کیسے کام کریں گے؟ تو میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بات بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو جو ہے ایک ڈفرنٹ، ایک الگ الگ جو ہے اس کی شکلوں کے ساتھ پیدا کرتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہی غالب اور جو ہے جاننے والا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے سب سے عزیز اور سب سے زیادہ جاننے والا چیزوں کو۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ تعالیٰ نے تم کو جو کتاب دی یعنی قرآن، اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہے، اور دوسری متشابہات ہیں۔ اب وہ محکمات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے محکمات اور متشابہات۔ محکمات وہ ہیں جو بالکل کلیئر ہیں، ٹھیک ہے نا، واضح ہیں، ان کے معنی بھی واضح ہیں۔ جیسے اگر ہم کوئی نبی، اللہ تعالیٰ نے جو شریعتیں بیان کی ہیں، جو احکامات بیان کیے ہیں، تو اگر بندہ اس کو پڑھے تو پڑھ لے تو اس کو سمجھ میں آ جائے گی کہ ہاں یہ بات تو بالکل کلیئر ہے۔ جیسے روزہ رکھنے کا حکم ہے، بالکل کلیئر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ماں باپ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری عبادت کرو، اپنے ماں باپ کا خیال رکھو، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو، اپنے رشتے داروں کا خیال رکھو۔ تو یہ سیدھی سیدھی باتیں، یہ محکمات ہیں، ان کو پڑھنے سے بندہ سیدھا طرح سمجھ جاتا ہے، اسے کسی پریشانی کی، کسی دقت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ واضح احکامات ہیں، واضح باتیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کو محکمات کہا گیا۔ اور یہ ہننا ام الکتاب، اور یہ کتاب کی جو ہے وہ ماں ہے، سمجھ لیں، یہ محکم ہے، یہ جڑ ہے کتاب کی۔ اور قرآن کا جو زیادہ تر حصہ ہے وہ اسی پر مشتمل ہے، کیونکہ جب ہم پورا قرآن پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں پورا قرآن میں بہت کم جگہ ایسی ہوں گی جہاں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی چیزیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیوں فرمائی، یا اس کا مقصد کیا تھا، یا اس
کو کس چیز سے ہم تشبیہ دیں تو ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی، لیکن زیادہ تر قرآن جو ہے وہ سمجھ میں آنے والا ہے اگر انسان اس کو سمجھنا چاہے، ٹھیک ہے، تو وہ محکمات کہلاتی ہیں۔ لیکن جو دوسری ہیں وہ متشابہات ہیں، یعنی بعض آیتیں ایسی ہیں جن کا ہمیں مطلب نہیں پتا، یا مشابہ ہیں، یعنی ان کو کسی چیز سے تشبیہ دی گئی ہے اور اس کی تشبیہ کے مختلف معنی نکل سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے معنوں میں جب جو لوگ جو تفاسیر لکھتے ہیں تو ان کے جو ہے وہ معنی اپنے لحاظ سے دوسری مختلف طریقوں سے لکھ ڈالتے ہیں۔ تو متشابہات کے معنی ہوتے ہیں مثل یا مشابہ، یا جس کے مختلف معنی نکل سکتے ہیں، یا جس کی آیات میں شبہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں یہ چیز ہو سکتی ہے یا یہ چیز ہو سکتی ہے، تو اس طریقے سے۔ اب ہم چاہے جیسے ایک بات لے لیں، جیسے ہم آدم علیہ السلام کا قصہ پڑھتے ہیں، تو مجھے جب میں پڑھ رہی تھی تو مجھے یاد ہے کہ ہم آدم علیہ السلام کا جب قصہ پڑھتے ہیں تو اس میں کتنی ساری متشابہات ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سب سے پہلے تو متشابہات آپ یہ دیکھ لیں کہ آدم علیہ السلام کے قصے کے اندر یہ کہ آدم علیہ السلام کی کریشن، تو وہ ہمارے لیے متشابہات ہے۔ ان کی کریشن کیسے ہوئی مٹی سے؟ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے کس لحاظ سے بنایا ہوگا، مٹی سے، کہ مٹی سے ایک انسان بن جائے۔ ہمیں تو وہ کریشن پتہ ہے جو ہمارے سامنے ہو رہی ہے، کہ ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ایک پروسیس ہے، اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہے۔ لیکن آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ مٹی سے پیدا کیا، ہمیں نہیں پتا، ٹھیک ہے نا؟ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو درخت بتایا ہے، ہمیں اس درخت کی نوعیت نہیں پتا کہ وہ درخت تھا، وہ یا اس کی کیفیت کیا تھی، یا پھر وہ درخت تھا بھی یا اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی اور چیز سے تشبیہ دی ہے، ہمیں یہ بھی نہیں پتا، ٹھیک ہے نا؟ یا کس قسم کا درخت تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اس کے اندر جو ہے مختلف طریقوں سے وہ بتائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پشت سے پوری انسانیت کو نکالا، تو اس کی نوعیت بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ پشت سے اللہ تعالیٰ نے کس طرح نکالا پوری انسانیت کو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے جب عہد الست جب ہم پڑھیں گے، عہد الست کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام روح انسانی کو نکال دیا تھا، تو یہ بھی ہمارے لیے جو متشابہات میں ہے۔ تو یہ پورا واقعہ جو ہم پڑھتے ہیں اس میں زیادہ تر جو ہے اس کے اندر ہمیں متشابہات نظر آتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ متشابہات کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات بارے تعالیٰ سب سے زیادہ ہمارے لیے متشابہات ہے۔ ہمیں نہیں پتا، ہمیں پتہ ہے ہم اللہ تعالیٰ کو غیب میں رہ کے جانتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیسا ہے، کہاں کس جگہ پر ہے، بیٹھا ہوا ہے، کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے ہاتھ ہیں، جس سے میرے ہاتھوں میں زمین اور آسمان، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں نا ہاتھوں میں میرے زمین اور آسمان۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، تو اس کی کیفیت کیا ہے ہمیں نہیں پتا، کیونکہ اللہ نے بس ہمیں بتا دیا، ہم یہ جانتے ہیں کہ ہاں اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، ہمیں پتا، لیکن اس کی کیفیت ہمیں نہیں پتا۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایسا ہمیں جو ہے متشابہات، اور ہمیں اس کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ ہمیں اس کو ایز اٹ از تسلیم کرنا ہے، ہمیں اس کو ایز اٹ از ماننا ہے۔ اسی طرح جنت دوزخ کا ذکر ہے، فرشتوں کا ذکر ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ متشابہات کے اندر آتی ہیں۔ اور تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے ٹیسٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، کہ انسان اور مسلمان جب ایک اللہ تعالیٰ کو بغیر دیکھے مان لیتا ہے تو کیا وہ بغیر دیکھے ان چیزوں کو بھی مان لیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ بعض چیزیں جو ہیں وہ ہمارے اس زمانے میں متشابہات تھیں، لیکن آج وہ متشابہات نہیں رہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جیسے اب اللہ تعالیٰ نے، جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ چاند پہلے کیا تھا کہ سورج کو لوگ کہتے تھے کہ یہ جو ہے ساکن ہے، لیکن پھر بعد میں پتہ چلا کہ سورج جو ہے وہ گردش کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس طرح کی چیزیں، اور پھر یہ جو اس کی جو مراحل ہیں، بچہ پیدا ہونے کی جو مراحل ہیں، تو اب ہمیں الٹرا ساؤنڈ سے سب چیزیں پتہ چل گئیں کہ بچہ کس طرح سے پیدا ہوتا ہے۔ اس زمانے میں تو یہ ذرائع نہیں تھی کہ کس طریقے سے بچہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طریقے سے جو ہے ظاہر ہے پہلے بہت ساری چیزیں، جیسے فرض کریں کہ لائٹس نہیں تھی پہلے، جیسے ہم ایک نارمل بات کریں کہ پہلے تو اس زمانے میں لوگ جو ہے دیا جلاتے تھے، اگر ان کو یہ بات بتائی جاتی کہ آنے والے وقت میں ایسے دیے جلیں گے جن کے اندر آئل نہیں ہوگا، جن کے پہلے تو دیے میں تیل ڈال کے جلایا جاتا تھا، تو ان سے کہا جائے کہ یہاں ایسے دیے جلیں گے جس میں آئل نہیں ہوگا، تو اب جیسے لائٹس ہم آن کرتے ہیں تو اس میں آئل تو نہیں ہوتا۔ یا اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں بیان کی، انہوں نے کہا کہ ایسے گھر ہوں گے جن کے اندر سے اور باہر سے دیکھا جا سکے گا، ایسے جنت کے اندر ایسے گھر ملیں گے۔ تو شیشے کا تصور ہی نہیں تھا وہاں پہ، کہ اس کے اب ہم سوچتے ہیں کہ ہاں شیشے کے گھر ہوں گے جس کے اندر سے اس کے باہر سے دیکھا جا سکے گا۔ تو جو پہلے چیزیں متشابہات تھیں وہ اب جو ہیں وہ بڑے بڑے بالا خانہ ہوں گی جنتوں کے اندر، ان کے نیچے جو وہ نہریں بہری ہوں گی، اس کی کیا کیفیت ہوگی جنت کی۔ اللہ تعالیٰ نے تشبیہ تو دی ہے کہ وہ نہریں ہوں گی، وہ بالا خانے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ
یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا، اس جنت کو نہ کسی نے دیکھا ہے نہ سنا ہے اس کے بارے میں، لیکن اللہ تعالیٰ تشبیہ اس لیے دیتے ہیں کہ شاید بندہ جو ہے قریب قریب اس تک پہنچ جائے، اس کو جان لے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت اور دوزخ کا ذکر ان معنوں میں کرتے ہیں. دوزخ کا ذکر مختلف طریقوں سے آیا ہے، اور کن کن ناموں سے ذکر آیا ہے دوزخ کا، اور اسی طرح جنت کا بھی. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ متشابہات میں آتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں؟ اچھا، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. تو جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، ٹھیک ہے نا، جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ محکمات کو چھوڑ کر متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ اب اللہ کے نہیں نہیں، اللہ نے بیان کیا تو اللہ کے ہاتھ بھی ہوں گے، اللہ کے آنکھیں بھی ہوں گی، اللہ تو کوئی اس طرح کا انسان کی طرح کا مخلوق ہوگا. پھر لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہی ہے اور شی ہے، اللہ تعالیٰ تو قرآن میں ہی بولتا ہے تو اس کا مطلب وہ مرد سے ریلیٹڈ ہوگا، ناؤذ باللہ. تو اپنے اپنے جو ہے وہ اپنے اپنے جو ہے جو بھی انہوں نے دماغوں میں تصور بنایا ہوا ہوتا ہے اس کے مطابق وہ فیصلہ کرتا ہے. پھر یہ نہیں کہ جنت میں جانے کا حصول پیدا کرے، بلکہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، جنت کی نہریں کیسی ہوں گی اس کے پیچھے پڑ جائے گا، اس کے اندر ہی کھوج شروع کر دے گا. تو اصل چیز کیا ہے، اس کو پانے کی کوشش کرنا، نہ کہ اس کے اندر گھسنے کی کوشش کرنا. تو جو لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے وہ ان چیزوں کے اندر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں جو ان کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا، انہی آیتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور انہی آیتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت بھی دے دیتا ہے. تو جو علم والے ہوتے ہیں، جو سمجھنے والے ہوتے ہیں، وہ انہی کے ذریعے سے جو ہے وہ ہدایت پا جاتے ہیں. اور وہ یہ نہیں کہ وہ اس پہ اصرار نہیں کرتے کہ اللہ نے ایسا کیوں بیان کیا، بلکہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے حق ہے. ہم جب اور چیزوں کو مان رہے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کو قیامت کے دن ہمارے سامنے یہ چیزیں آ جائیں گی. فرشتوں کو نہیں ہم نے دیکھا، لیکن ہم مانتے کہ ہاں فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، وہ ہمارے پاس ارد گرد بھی موجود ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے پاس بھی موجود ہیں، اور سارے کام جو ہیں وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے. تو جب اللہ تعالیٰ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ جو متقی کی جو پہلی جو اللہ تعالیٰ نے وہ رکھی ہے کہ وہ جو ہے علم الغیب پہ یقین لاتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کو اور یہ تمام جو کائنات کے اندر جو انسین ہیں ان کے اوپر جو وہ بلیو کرتے ہیں. اور زیادہ تر یہاں پر جو ہم پڑھ رہے ہیں آل عمران کے اندر بھی، اور ہم نے جو سورہ بقرہ پڑھی، تو مخاطبین جو ہیں وہ عیسائی اور یہودی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پہ دو چیزیں آئی ہیں، زیغن فیت، زیغ یعنی جو کجی تھی، ڈیویشن تھی، یہ عیسائیوں کے اندر آئی. وہ اس کھوج میں پڑ گئے، وہ راہ سے اللہ کہہ رہے ہیں نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہ کر دیا، وہ دوسری چیزوں میں پڑ گئے، انہوں نے انوویشنز بنا دی. ٹھیک ہے؟ اور فتنے میں کون پڑ گئے؟ یہودی پڑ گئے، کہ انہوں نے ان آیات کو جو ہے فتنہ بنا دیا، کہ اس کے اندر آیتوں کے اندر ٹیڑھ نکالنا شروع کر دی. تو یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے. اور متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یعنی یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات جانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ متشابہات کیوں یہاں پہ بیان فرمائی ہیں، اس کا مقصد کیا ہے. کچھ کو اللہ تعالیٰ نے اس اشاروں کے نائے میں بتا بھی دیا ہے، اور کچھ کی حقیقت کا ہمیں ٹوٹلی علم نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ یقولون آمنا بھی، اللہ تعالیٰ نے جن کو گراؤنڈ نالج دی ہے، جن کو بہت زیادہ نالج ہے دین کے اندر، وہ جو ہے اس کے بارے میں جو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم پر نازل کر دیا ہے، جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہم سے چھپا لی ہے، ہم ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. اور دوسرے کچھ اسکالر نے اس کا ترجمہ ایسا بھی کیا ہے کہ جو دین کے اندر جو راسخ ہیں اس کے کچھ میننگز ان متشابہات کے وہ بھی جانتے ہیں. دو طریقے سے اس کے ترجمے کی گئے ہیں کہ یا تو اس کا نالج صرف اللہ جانتا ہے، یا پھر جو ہے راسخون والعلم علم بھی تھوڑا بہت جانتے ہیں، یا پھر یہ کہ صرف اللہ جانتا ہے اور راسخون علم جو ہے وہ ان تمام چیزوں پر وہ پرسسٹ نہیں کرتے کہ ہمیں ہم کیوں ہیں یہ چیزیں، بلکہ وہ جو ہے اس پہ سیدھا سیدھا جو ہے وہ ایمان لے آتے ہیں. لیکن راسخون علم کی اللہ تعالیٰ نے آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کتنی زیادہ تعریف بیان فرمائی ہے، کہ اپنے فوراً بعد جو اللہ تعالیٰ نے راسخون فی العلم کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نام بیان کیا ہے، علم والوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو راسخون پر علم کیا ہوتے ہیں، ان کا مقام دیکھیے کتنا بلند ہے، کہ علم اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ علم وہ راستہ ہے جس کے ذریعے انسان اللہ کے قریب ترین ہو سکتا ہے. اب ہم خود دیکھتے ہیں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں کتنی چیزیں ہیں، کتنی نالج ہے جو ہمیں قرآن سے حاصل ہوتی ہے. میں جب یہاں پڑھنے کے لیے آپ کو درس دینے کے لیے آتی ہوں تو میں کتنا سن رہی ہوتی ہوں، میں پڑھ رہی ہوتی ہوں، تو کتنی چیزیں نئی جو ہے وہ مجھے پتہ چل رہی ہوتی ہیں
کہ اللہ یہ بھی ہے اس کے اندر، یہ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے، یہ بات اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے، تو نئی نئی چیزیں کھل کے سامنے آتی ہیں۔ تو علم سیکھنا اسی لیے بہت ضروری ہے، پھر جتنا انسان کے پاس علم آتا ہے اتنا ہی اللہ کا ڈر بھی پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ علم انسان کو نقصان بھی پہنچا دے اگر شیطان کا وار چل جائے، یا انسان شیطان کے بہکاوے میں آ جائے، تو انسان جو ہے پھر وہ گمراہی میں بھی پڑ سکتا ہے۔ جب بھی ہم ابھی پڑھیں گے کہ دعا پڑھیں گے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، تو پھر ہمیں یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی تو پھر ہمیں کجی میں مبتلا، ہمیں ڈیویٹ نہیں کرنا، ہمیں کجی میں مبتلا نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ تعریف فرما رہے ہیں، تو علم وہ راستہ ہے جس کے ذریعے انسان اللہ کے قریب ترین ہو سکتا ہے۔ کتنی برائیاں بھی ہم چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی برائیوں کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کتنی برائیاں ہیں، پھر انسان کو اپنا آپ واضح نظر آنے لگتا ہے کہ ہم کہاں پہ غلطی پہ کھڑے ہیں۔ جب تک انسان پڑھے گا نہیں، لکھے گا نہیں، قرآن کو کھول کے نہیں دیکھے گا، اس کو اپنا آپ نظر ہی نہیں آئے گا، وہ غلط فہمیوں میں، غلط چیزوں میں پڑا رہے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ راستہ بہت ہی کٹھن راستہ ہے جس پر صرف اولو العزم لوگ ہی چل سکتے ہیں۔ یہ صرف علم حاصل کرنے کا راستہ صرف خواہش سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے جو ہے ذہن کو بھی استوار کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے ثابت قدمی بھی دکھانی پڑتی ہے، اور صرف لاپرواہی سے جو ہے علم حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ میں اپنے آپ کو بھی دیکھتی ہوں، میں اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں کے لیے راضی کرنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن میں اب چاہتی ہوں میں عربی سیکھوں قرآن کی، یا میں گرامر سیکھوں، لیکن میں اپنے اندر ہمت ہی نہیں پاتی، ثابت قدمی نہیں ہے ہمارے اندر، وہ سیکھنے کی طلب نہیں ہے، تبھی تو ہمیں توفیق نہیں ملتی۔ اتنے عرصے سے میں اپنی بات کر رہی ہوں کہ میں اتنے عرصے سے قرآن پڑھا رہی ہوں، لیکن میں گرامر اتنا سیکھنا چاہتی لیکن نہیں سیکھ سکی۔ قرآن کو سیکھنا، قرآن کی گرامر سے اس لیے سیکھنا کہ ظاہر جب آپ کو قرآن کے بارے میں پتا ہوگا تو آپ بہت زیادہ مطلب اس کی قرآن کھل کے آپ کے سامنے آئے گا۔ یہ تفاسیر جو کتنا اسکالر جو راسخون والعلم ہیں، انہوں نے اپنی زندگیاں جو ہے اس کے اوپر لگا دی۔ آج ہمیں قرآن کی تفاسیر مل رہی ہیں، قرآن کی جو ہے جو ترجمے مل رہے ہیں، تو یہ ہمیں ایسا تو نہیں مل گیا جو ہم اتنے آرام سے بیٹھ کر جو یہاں پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ تو یہ جنہوں نے کوشش کی ہے ان کا تو ریوارڈ ہے نا، کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ان کی تعریف فرما رہا ہے اپنے ساتھ، کہ انہوں نے اتنی کوشش کی، انہوں نے زندگیاں لگا دی، انہیں ایک ایک آیت سمجھ میں نہیں آتی تھی، تو وہ اس کے لیے رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ آیت ہمیں کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کا ہمیں جو ہے وہ علم دے دے۔ تو کچھ اسکالر تو یہ دعا کرتے تھے یا معلمی ابراہیم علمنی، مجھے اے ابراہیم کے معلم مجھے علم سکھا۔ ہم تو یہ دعا کرتے ہی نہیں، ہمارے دل میں تو طلب ہے ہی نہیں۔ میں اپنی بات بھی کر رہی ہوں، مطلب یہ اپنی کہ مجھے اتنی، میں بہت کچھ سیکھ سکتی تھی لیکن میں اتنے عرصے میں جا کے نہیں سیکھ سکی۔ قرآن ایسی چیز ہے کہ آپ اس کو زندگی بھر بھی لگا دیں تو قرآن کو آپ، اتنا خزانہ ہے قرآن کے اندر۔ یہ تو صرف یہ وہ چیزیں ہیں جو میں خود بس پڑھ لیتی ہوں، سن لیتی ہوں اور آپ تک آ کے پہنچا دیتی ہوں، اتنی نالج ہے میری بس۔ تو ہم سب کو علم کے لیے ثابت قدمی پر چلنا ہوگا، پختگی دکھانی ہوگی، ذہن کو استوار کرنا ہوگا، تبھی ہم آگے جا کے علم کو سیکھ سکتے ہیں۔ لاپرواہی سے کبھی بھی علم ہمارے اندر نہیں آئے گا، کبھی بھی ہمارے دلوں کے اندر وہ جائے گا ہی نہیں۔ وقتی طور پہ ہم سن لیں گے، وقتی طور پہ ہم عمل کر لیں گے، لیکن دل کے اندر جو ہماری جو خلوص آنا چاہیے، وہ جب تک کہ ہمارے اندر وہ ثابت قدمی نہیں ہوگی، وہ چیز ہمارے اندر پیدا نہیں ہو سکتی۔ قرآن سے محبت، سب سے زیادہ جو ہے قرآن سے محبت، جو اس کا تقاضا ہے۔ اچھا، پھر یہ کہ علم کے درجات ہیں، یہ بندوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کہاں تک جانا چاہتا ہے۔ اب جیسے میں یہیں آ کے رک گئی، اپنی بات کرتی ہوں، آگے بڑھنا چاہوں تو بڑھ سکتی ہوں، لیکن نہیں۔ تو اب یہ ہے کہ یہ درجات ہیں علم کے، یہ بندوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کہاں تک جانا چاہتے ہیں، کتنی ان کی اپروچ ہے، کتنی ان کی ہمت ہے۔ اور ہم جو دیکھتے ہیں کہ تقریباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 سال کے بعد جو ہے وہ حدیث کی بک لکھی گئی، 200 یا 300 سال کے بعد، بخاری اور حدیث مسلم کی۔ اور مسلم کے بارے میں جو جنہوں نے لکھی تھی ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ایک حدیث کو جاننے کے لیے وہ اتنا زیادہ غرق ہوئے پڑھنے میں، اور کیا کہتے ہیں ان کے سامنے کھجوروں کا ٹوکرا رکھ رکھ دیا گیا تو وہ رات بھر وہ کھجوریں کھاتے رہے، اور صبح اسی سے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اتنے منہمک تھے وہ اس حدیث کو جاننے کے لیے، تو انہوں نے جو ہے دن رات اپنا ہم بخاری کو جانتے کہ کتنے دور دور انہوں نے ٹریول کیے علم سیکھنے کے لیے۔ تو علم جو ہے یا حدیثیں جو ہیں یہ ہمارے پاس ایسے تو نہیں پہنچ گئی، تو اس کے لیے کتنی انہوں نے تحقیق کی۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے راضی نہیں ہوگا تو پھر کس طرح کے لوگوں سے راضی ہوگا؟ اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو ہم کتنا اس کی راہ میں جو ہے مشقت کرنے والے ہیں۔ جنت اللہ تعالیٰ کہے نا ایسے تو نہیں مل جائے گی نا۔ تو یہ ہے علم کا راستہ،
جس کا ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے راسخون فی علم کے بارے میں کہہ رہا ہے. تو وہ جو ہے وہ بھی ان کو تشابہات کے پیچھے نہیں پڑتے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ہم اس پر ایمان لیا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کر دیا ہے ہم اس کو اسی طرح ایمان لے آتے ہیں. ہاں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو راسخون فی العلم، جیسے اب ایک علم ہوتا ہے ڈریمز کا علم، جیسے یوسف علیہ السلام کو دیا گیا تھا. کہتے ہیں نا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. ہاں لیکن سچے خواب جو ہے وہ ایک نبوت کا، سچے خواب بھی نبوت کا ایک حصہ ہے. ہاں جس کو سچے خواب آ سکتے ہیں کسی کو بھی، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. پھر اس کی تعبیر جاننا، ٹھیک ہے نا، سچے خوابوں کی یا جو بھی خواب آتے ہیں ان کی تعبیر جاننا، تو یہ بھی جو ہے راسخون فی العلم، جو علم کے اندر جو بہت پختہ کار ہوتے ہیں، جو اس کی ہر بندہ تعبیر نہیں کر سکتا خواب کی. اور اس کے بارے میں حضرت عائشہ کے بارے میں پڑھ رہی تھی، بڑا خوبصورت جو قصہ تھا ان کا. یہ ایک روایت تھی کہ حضرت عائشہ نے جو ہے وہ ایک خواب دیکھا. انہوں نے خواب دیکھا کہ نا 3 چاند جو ہیں وہ میری جھولی میں آ گرے ہیں. تو انہوں نے حضرت ابوبکر سے ذکر کیا اس چیز کا. تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ تم کیا سمجھتی ہو، مطلب تم نے کیا سے اخذ کیا اپنے خواب سے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اولاد ہوگی. خوشی سے کہنے لگی وہ. تو حضرت ابوبکر نے کوئی جواب نہیں دیا، ٹھیک ہے نا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو ان کے حجرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا. تو انہوں نے حضرت عائشہ سے کہا کہ ایک چاند تو تمہاری جھولی میں آ گرا. تو انہیں یہ یقین تھا کہ مجھے بھی حضرت عمر کو بھی یہاں، کیونکہ ان کی خواہش تھی کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفنایا جائے. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان دل میں سوچ رہا ہوتا ہے وہ بعد میں آپ کو نظر آتی ہیں، تو آپ اس کی ایکچولائزیشن کو جانتے ہیں. تو 3 چاند یہ تھے کہ حضرت ان کی حجرے میں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر اور حضرت عمر جو ہے وہ بریڈ ہے، دفن ہے. تو یہ ہے راسخ العلم کے جو اس کی تہہ تک پہنچ جاتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی یہی تھا کہ وہ خواب کی حقیقت جب انہوں نے دیکھی تھی اپنے بچپن میں کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں، تو وہ سمجھ تو گئے تھے. اس کی حقیقت تو کب نظر آئی؟ جب وہ حاکم بن گئے، جب ان کے بھائیوں نے انہیں جو ہے وہ باؤ ڈاؤن کیا، تو انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ یہ وہ خواب ہے جس کی تعبیر یہ ہے اس خواب کی. تو بعض چیزیں جو ہوتی ہیں آپ اس کی تعبیر نہیں بتا، بعض چیزیں جو ہیں بعد میں جا کے جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہیں، اور اس کو پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ میرے خواب کی تعبیر تھی. تو یہ ہر بندہ نہیں کر سکتا. صحابہ کرام میں بھی ہر صحابہ کرام کو یہ نہیں تھی. یہ کچھ تھے جو بہت دین میں اللہ تعالیٰ نے جن کو بہت زیادہ نالج دی ہوئی تھی، وزڈم دی ہوئی تھی، حکمت دی، وہ بیان کر سکتے تھے. اور آج جو ہر بندہ یہ کہہ کے کھڑا ہو جائے کہ نہیں میں خوابوں کی تعبیر بتا سکتا ہوں یا میں یہ کر سکتا ہوں، ہر بندے کے اندر یہ نئی چیز ہوتی کہ وہ خوابوں کی تعبیر بتا دے. اور کسی کو یہ اپنا کرنا بھی نہیں چاہیے اس چیز کو کہ وہ کھڑا ہو جائے اس چیز کے لیے. تو راسخون فی العلم، وہ کہتے ہیں یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب. اس سے نہیں ذکر حاصل کرتے، اس سے نہیں نصیحت پکڑتے وہ لوگ جو عقل والے ہیں. تو عقل والے لوگ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی بتا رہا ہے کہ جو سمجھدار ہیں، جو علم کو سمجھتے ہیں، جو دین کو جانتے ہیں، وہ اس پر عمل کرتے ہیں. پھر وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اے ہمارے رب، ہمارے دل کو ڈیویٹ نہ کرنا جب تک کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی، اور ہم پر اپنے پاس سے رحمت ڈال دے، اور بے شک تو ہی سب سے بہتر جو ہے وہ دے ڈالنے والا ہے. تو جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو باتیں بھی آتی ہیں، انسان اللہ ہی سے ہدایت مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تو نے مجھے اتنا علم عطا کر دیا کہ یہ مجھے گمراہی کی طرف نہ لے جائے. کہ ایسا نہ ہو کہ میں اس کی تعویل میں پڑ گیا ہوں، اس کی ایکچولائزیشن کو معلوم کرنے میں پڑ گیا ہوں، تو ایسا نہ ہو کہ میں گمراہ ہو جاؤں. تو انسان جو ہے جب چیزوں کو سیکھ رہا ہوتا ہے، لرن کرنا ہوتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں مجھے گمراہی کی طرف نہ لے کے جائیں، مجھے اس سے ہدایت کا راستہ ہی دکھائے. تو اللہ تعالیٰ خود ہی انسان کی، دیکھیں آپ، گائیڈنس کر رہا ہے، خود ہی انسان کی جو ہے رہنمائی بھی فرما رہے ہیں. اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہماری عقل پہ بھی چھوڑی ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے جو ہے یہ حرام اور حلال کی چیزیں پڑھی، تو اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں ہمیں بتا دی قرآن کے اندر کہ یہ حرام ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فطرت پہ بھی انسان کی بات چیزیں چھوڑی ہیں کہ انسان جو ہے، دیکھو کوئی بھی دنیا کا انسان جو ہے، چند انسان جو میں کہتے ہیں وحشی ہوں گے، جو درندے کھاتے ہوں گے، بلکہ انسان کی عقل پہ چھوڑیے نا کہ یہ درندے کوئی کھانے کی چیز ہے، شیر ہاتھی کتے بلی کوئی کھانے کی چیز ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تو نہیں بتایا ہوا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں انسان کے دماغ پر، انسان کی فطرت پہ چھوڑی ہیں کہ انسان اپنی ذہن سے بھی کچھ چیزوں کو دیکھے.
یہ چیز ہے. تو کسی چیز سے صحیح سبق سے دانشمند لوگ ہی قبول کرتے ہیں. پھر دعا ہم نے پڑھی تو پروردگار تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں. تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں. اب جو ہے قیامت کا ذکر جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ قیامت کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے. اسرافیل علیہ السلام جو وہ ٹرمپٹ منہ میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ کے حکم کا انتظار کریں، انہیں بھی نہیں پتا کہ کب اللہ کا حکم آ جائے. اب جو لوگ ہیں وہ قیامت کی نشانیاں بیان کر رہے ہیں، جی قیامت تو قریب آ لگی ہے، قیامت تو 20 سال کے بعد ہے، قیامت تو 10 سال کے بعد ہے. ہاؤ کین یو پریڈکٹ؟ تمہیں کیسے پتا کہ یہ قیامت جو ہے وہ ابھی آ جائے گی؟ کسی کو نہیں پتا. قیامت تو ابھی بھی آ سکتی ہے، ہمیں نہیں پتا. اس کا علم جو ہے سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے. یہ ہمارے لیے متشابہات کے اندر سے ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ آ کے پوچھتے تھے کہ وہ گھڑی کب آئے گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے تھے کہ اس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو بھی نہیں ہے. تو وہ دین ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں. تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں. جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد. وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے. ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرعون کے ساتھیوں ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا ہے کہ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا. اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے ان سے کہہ دو کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. تمہاری ان دو گروہوں میں ایک نشانی عبرت تھا جو بدر میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے. ایک گروہ اللہ کے راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا. دیکھنے والے بشش میں سر دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دو چند ہے، مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح اور نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے. دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے. یہاں پہ جنگ بدر کا اللہ تعالیٰ نے سرسری سا ایک ذکر کیا ہے کہ اس میں دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ وہ جو ایک گروہ جو اللہ کے راہ میں لڑ رہا تھا ان کا کیا رویہ تھا، ایک وہ گروہ جو کفر کے راستے میں لڑ رہا تھا ان کا کیا رویہ تھا. تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ ایک مسلمان اور کفار جس شان سے ایک دوسرے کے بالمقابل آئے، اس سے دونوں کا اخلاقی فرق صاف ظاہر ہو رہا تھا. ایک طرف کافروں کے لشکر میں شرابوں کے دور چل رہے تھے، ناچنے اور گانے والی لونڈیاں ساتھ آئی تھیں اور خوب داد دہیز دی جا رہی تھی. دوسری طرف مسلمانوں کے لشکر میں پرہیزگاری تھی، خدا ترسی تھی، انتہا درجے کا اخلاقی انتباہ تھا، نمازیں تھیں، روزے تھی، بات بات پر اللہ کا نام تھا اور اللہ ہی کے آگے دعائیں اور التجائیں کی جا رہی تھی. دونوں لشکروں کو دیکھ کر ہر شخص بآسانی معلوم کر سکتا تھا کہ دونوں میں سے کون اللہ کے راہ میں لڑ رہا ہے. تو ہم بھی دیکھیں کہ مطلب یہ اس چیز سے ہمیں بھی سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جب ہماری بھی کوئی محفلیں ہوں تو ان میں فرق ہونا چاہیے کہ ہماری محفلوں میں اور کافروں کی محفلوں میں فرق ہونا چاہیے، چاہے وہ غمی کی ہوں چاہے وہ خوشی کی ہوں. کیا نظر آئے کہ ہاں یہ مسلمانوں کی محفلیں ہیں، جہاں ہم خوشی بھی اپنی جس انداز سے منا رہے ہیں، کسی بھی عید کا معاملہ ہو، شادی کا معاملہ ہو، اور بھی کوئی خوشی ہو، ٹھیک ہے نا. اور پھر یہاں پہ یہ کہ دو چند تھی، یعنی کہ دیکھنے والے یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ وہ دو گنا ہے، مطلب بڑی ہوئی ہیں، ان سے کئی گنا زیادہ ہے. ایک طرح سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ کفار کی جو فوج تھی مسلمانوں کے مقابلے میں. لیکن فتح کس کو ملی؟ جو ہے گروہ قلیل تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح دی. کیوں دی؟ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کیا، اسی سے مانگا، اسی پہ توکل کیا، ثابت قدم رہے، صبر مانگا اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو کامیابی عطا کر دی. تو بیسیکلی کامیابی جو ہے وہ لوگوں کے زیادہ ہونے سے کم ہونے سے نہیں ہوتی، کامیابی جو ہے وہ اللہ کی مدد سے ہوتی ہے، اللہ پہ ٹرسٹ کرنے سے ہوتی ہے، اللہ پہ توکل کرنے سے ہوتی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں. اب آگے یہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیتا گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوش آئند بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیا کی چندوزہ زندگی کے سامان ہیں. حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے. چیزوں کی رغبت سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان ہی کے لیے پیدا کی ہیں. کیا یہ عورتیں اللہ نے پیدا نہیں کی ہیں؟ سونے چاندی کے ڈھیر، گھوڑے. دیکھیں اگر یہ آیت آج کے زمانے میں نازل ہوتی، فرض کریں، تو ظاہر یہ اس دور کے لحاظ سے نازل ہوئی تو اس زمانے کی جو پرائرٹیز تھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں لکھ دی. کیونکہ عرب کے زمانے میں اگر اللہ تعالیٰ پورے زمانے کے لحاظ سے بات کرتا تو ان کی سمجھ میں ہی نہیں آتی. لیکن اگر آج کے دور میں جو ہماری پرائرٹیز ہیں، جو چیزیں ہمیں بہت پسند ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ یہاں اسی طرح بیان کرتا. اب گھوڑوں کی جگہ جو ہے وہ برانڈڈ کارز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، مختلف جو برانڈ کی کار ہوتی ہیں. کتنے لوگوں کو پسند ہے کہ میرے پاس یہ کار ہو تو میرے پاس یہ کار ہو، ٹھیک ہے نا، میرے پاس ایسا گھر ہو، میرے پاس سونا چاندی ہو. سونے کی ویلیو کیوں ہے؟ دھاتیں تو ساری ہیں،
سونے کی ویلیو کیوں؟ اس کی قیمت کی وجہ سے. چاندی کی ویلیو کیوں؟ اس کی قیمت کی وجہ سے. دھاتیں تو بہت ساری ہیں، ہم آرٹیفیشل بھی پہنتے ہیں، لیکن آرٹیفیشل پہن کے ہمیں وہ خوشی نہیں حاصل ہوتی جو سونا پہن کے ہوتی ہے. سونا پہن کے جو ہے ہم اپنے آپ کو بڑا مطلب ایک بڑا کچھ بڑا محسوس کرنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ کہ آرٹیفیشل پہن کی وہ بات نہیں آتی، چاہے آپ نے سونے کی چھوٹی سی بھی چیز پہنی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ رکھی ہے، وہ چیز رغبت رکھی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو منع نہیں فرمایا. لیکن اگر یہ چیزیں ہماری زندگی کی پرائرٹیز بن جائیں، ہم جو اپنی زندگی کو انہی آنکھوں سے دیکھنے لگیں کہ دن رات ہمیں بس یہی نظر آئے کہ مجھے یہ پہننا ہے، مجھے یہ کھانا ہے، مجھے اس طرح زندگی گزارنی ہے، مجھے یہ کار لینی ہے، آپ کی صبح بھی اس میں ہو اور آپ کی شام بھی اس میں ہو، تو یہ پھر زندگی نہیں ہے. زندگی پھر یہ آپ کی مرغوبات نفس ہو گئی. اسی کے اوپر پھر آپ کی زندگی کا سارا اس کا آپ کا کھانا، آپ کی زندگی کی ساری جدوجہد ہے، آپ کا پیسہ کمانا سب اسی کے لیے ہو گیا. اس میں جو اللہ کا کوئی انعام نہیں ہے، غریبوں کا کوئی ذکر، تو یہ زندگی پھر ایسی زندگی اللہ کو پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتیں پسند نہیں تھی، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی، صحابہ کرام نے شادیاں کی، ایسی کوئی بات نہیں، گھوڑے بھی رکھے. ٹھیک ہے، سونا چاندی سب کچھ تھا، کسی چیز کو منع نہیں کیا گیا تھا. لیکن یہ کہ یہ ان کی زندگی کی پرائرٹیز نہیں تھیں یہ چیزیں. جب ان سے ان چیزوں کا تقاضا کیا گیا کہ ان کو اللہ کے راستے میں دے دو، تو ان کو اللہ کے راستے میں دے بھی دیا. کیسے کیسے جنگیں آئیں، اور حضرت عمر حضرت ابوبکر کا تو مقابلہ چلتا تھا. اور جنگ تبوک کے دن تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر کہنے لگے آج تو میں گھر کا آدھا سامان لے آیا ہوں، آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا. تو پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر تو اپنے گھر کا پورا سامان لے آئے، تو کہنے لگے آج بھی آپ مجھ سے بازی لے گئے. تو یہ کہ انہوں نے زندگی کو، حضرت ابو بکر کے پاس بہت پیسہ تھا، عبد الرحمن بن عوف کے پاس بہت پیسہ تھا، لیکن اسی سے اب دیکھیں کہ وہ نا رشک ان لوگوں پہ جائز ہے کہ جن کے پاس ہو اور وہ اس کو اللہ کے راہ میں لٹا رہے ہو، تو اس کو اللہ دیتا جاتا تھا ان کو، اور وہ اللہ کے راہ میں بھی خرچ کرتے تھے، اپنے اوپر بھی خرچ کرتے تھے، لوگوں پہ بھی خرچ کرتے تھے. تو یہاں پر بتانے کا مقصد یہی ہے کہ تمام چیزیں انسانوں ہی کے لیے، لیکن یہ اس میں جو ہے انسان کی آزمائش مقصود ہے بیسیکلی، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیزیں دے دی ہیں، اس سے ہماری آزمائش ہے کہ ہم اس سے نیکی کمانے کا ذریعہ بناتے ہیں، یا اس سے ہم اپنی دنیا حاصل کرتے ہیں، یا اس سے ہم اپنے آخرت کے درجات بلند کرتے ہیں. یہ ہمیں دیکھنا ہے اصل میں ان چیزوں سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دی ہے. پھر دوسری بات یہ جان لینا چاہیے کہ دنیا کی جو زندگی وہ عارضی زندگی ہے، اور جو ایک مسلمان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک مومن بندہ ہوتا ہے، ایک متقی بندہ ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے کہ متقی کی نشانیاں، تو وہ اس سے اوپر اٹھ کے دیکھتا ہے. صرف وہ اسی پہ اس کی مطلب اس عارضی زندگی کے اوپر اس کی وہ نہیں ہوتی، وہ اس سے اوپر اٹھ کے جو ہے اپنا جائزہ لیتا ہے. تو اسی چیز کے دلائل جو ہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ پھر وہ اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں جو اس سے اوپر اٹھ کر دیکھتا ہے. دنیا کو استعمال کرتا ہے، لیکن اس سے اوپر اٹھ کے کیا کرتا ہے کہ اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق گزارتا ہے. تو اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ تو اللہ، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں، حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے. کہو میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ جو لوگ تقوی کی روش اختیار کریں ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اصل میں یہ ہے بتانے کا مقصد کہ یہ عارضی زندگی ہے، اصل میں جو زندگی ہے وہ اللہ کے پاس ہے. ماہن ہمیشی کی زندگی حاصل ہوگی، پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی، اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے. سب سے بڑھ کے یہ کہ وہاں پہ اللہ کی رضامندی انسان کو مل جائے، سب کچھ مل جائے گا، سب سے بڑھ کے یہ کہ اللہ کی رضامندی، اللہ کا چہرہ انسان کو وہاں مل جائے. اور اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے. کتنی خوبصورت آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ ہمارے عمل میں کتنا خلوص ہے، ہم کس لیے یہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ اس کا اجر ہمیں اللہ نے دینا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ جو ہے کتنا زیادہ میرے طرف قریب آتا ہے ان چیزوں کے ذریعے. یہ چیزیں میں نے رکھی ہیں دنیا میں اس کی ٹیمپٹیشنز کے لیے، اس کے باوجود بھی یہ میری طرف لپک کر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اس کے مطابق انسان کو اجر دے گا. تو ہمیں اپنے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی اور بڑے سے عمل کو بھی جو ہے وہ ہمیں انسگنیفیکنٹ نہیں سمجھنا چاہیے، حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ عمل ارے یہ تم نے تھوڑا سا عمل کر دیا. تو نہیں، اللہ سے پورے پورے اجر کی امید رکھنی چاہیے. جو کام بھی کریں، چاہے ہم گھر کے کام کر رہے ہیں، چاہے ہم باہر کے کام کر رہے ہیں، اللہ سے اچھی امید رکھ کے جو ہے وہ کام کریں. عورتیں جو ہے ظاہر دن بھر گھر میں مصروف ہوتی ہیں، بچوں کو دیکھتی ہیں. ہم خواتین ہیں، ہمیں گھر کے کام کتنے کرنا پڑتے ہیں، کتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. دیکھیں اگر انسان یہ رکھے کہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے، کیونکہ ہم یہ نہیں کریں گے تو اس کی بھی ہماری پوچھ ہوگی، تو اس کو جو ہے اگر ہم خوشدلی کے ساتھ کریں گے تو اس کا بھی ایک اجر ہے.
یہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے، یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں۔ بار بار اللہ تعالیٰ دیکھیں دعائیں کتنی خوبصورت ہمیں سکھا رہے ہیں کہ مسلمان کس طرح دعائیں مانگتے ہیں کہ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ پھر وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ یہ متقین کی خصوصیات ہیں، یہ ان لوگوں کی خصوصیات ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں بھی وہ خلوص پیدا کر دے جو اللہ تعالیٰ تجھے ریکوائر ہے، جو تیری رضامندی کے لیے ضروری ہے۔ تو صبر کرنے والے کس لحاظ سے ہیں کہ ہر معاملے میں، چاہے وہ دنیا کا معاملہ ہو، چاہے وہ آخرت کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں صبر سے۔ کتنے معاملات ہیں جس کے اندر جو ہے انسان جو ہے وہ صبر کا دامن کھو بیٹھتا ہے، انسان پہ کتنی تکالیف آتی ہیں۔ آپس میں بھی ایک دوسرے سے ہم لوگ جب بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، پھر فرینڈس کے ساتھ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، خاندان میں بھی ایسی بھی باتیں آ جاتی ہیں جب ہم اپنا صبر لوز کر دیتے ہیں، لڑائی جھگڑا کر بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمیں زندگی کے ہر معاملات میں اپنے صبر کو شو کرنا ہے۔ بس صادقینہ، سچ بولنے والے، یعنی ان کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، وہ سچ بولنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ صادقین کی تو اللہ تعالیٰ نے الگ سے تعریف فرمائی ہے۔ صدیقین، اللہ تعالیٰ ہم دعا کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء، صدیقین، صالحین اور شہداء میں شامل کرے، جو ہم سورہ اس میں پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے اندر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر تم نے انعام کیا، اور وہ کون لوگ ہیں؟ انبیاء، صدیقین، صالحین، شہداء۔ صدیقین کا خاص طور پر ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں میں شامل کرے۔ والقانتین، جو اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہیں، جو کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ والمنفقین، جو اللہ کے راستے میں جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، اور جو سحری کے ٹائم پر، سحری کا ٹائم کیا ہوتا ہے؟ فجر سے پہلے کا ٹائم، جب ہم سحری کرتے ہیں نا، وہ ٹائم، وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین ٹائم ہے۔ تو ہم تہجد میں فرق کرتے ہیں، ہم سحری میں فرق کرتے ہیں، یہ سب ایک ہی ٹائمنگز ہیں۔ جب بھی بندہ سو کے اٹھے، وہ اس کے لیے تہجد ہی ہے، وہ سحری ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو وہ یہ ٹائم جو ہے، اگر آپ فجر سے 15 منٹ پہلے بھی اٹھ کے 2 نفل پڑھ لیں گے تو یہ سحر کا ٹائم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں دعائیں قبول کرتے ہیں۔ تو اگر کسی سے نہیں اٹھا جاتا رات کے اندر، تو وہ کچھ دیر پہلے اٹھ کر 2 نفل کم از کم پڑھ لے، تو اس میں جو ہے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو سحری کے ٹائم پہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ گھمنڈ نہیں کرتے، کتنے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کرنے والے ہوتے ہیں، دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اور تمام احکامات بجا لا رہے ہوتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا ہے، اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے، کوتاہی ہو گئی اللہ تعالیٰ معاف کر دے، ان کی زبانوں پہ استغفار جاری رہتا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اور گواہی دی اللہ نے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ گواہی اللہ نے کیوں دی؟ یہاں پہ گواہی دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے تھے۔ تو گواہی بھی کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے، جو ہر چیز کا مالک ہے، جو ہر چیز کا خالق ہے، اور جس کی گواہی سے بڑھ کر کسی کی گواہی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو سب سے پہلے جو بڑھ کر اللہ نے خود گواہی دی، اور اس گواہی کو کوئی جھٹلا ہی نہیں سکتا، نہ کسی کے اندر یہ طاقت ہے۔ پھر وہ کہہ رہا ہے کہ والملائکہ، اور پھر سب سے بڑھ کر جو گواہی ہے وہ پھر فرشتوں کی ہے اس کے بعد، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ رہتے ہیں، وہ اللہ کے سارے کام بجا لاتے ہیں، وہ علم حقیقی کے مالک ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ان کا اللہ سے واسطہ ہر وقت رہتا ہے، تو وہ جو ہے وہ اس کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں۔ وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والوں نے، یہاں پھر دیکھیں آپ علم والوں کی تعریف کی گئی ہے، جو اللہ کو جان جاتے ہیں، جو اللہ کو مان جاتے ہیں۔ اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگ جن بہت عالم و فاضل ہوں، یہاں اس کی بات نہیں ہے، جو دل کی نظر سے اللہ تعالیٰ کو پہچان جاتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ بہت زیادہ علم حاصل کرنے والے ہوں، بہت زیادہ مطلب کتابیں پڑھ لیا آپ نے، یہ کر لیا، نہیں۔ بعض دفعہ بہت کتابیں پڑھنے والے بھی جو ہے وہ بے بہرا ہوتے ہیں، علم حاصل کر کے بھی بے بہرا ہوتے ہیں، بلکہ وہ لوگ جو دین کو صحیح صورت میں سمجھتے ہیں، قرآن کو صحیح طرح سمجھ لیں، وہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ اس کو آپ صحیح طرح اس کی گہرائی میں اتر کے اس کو سمجھ لیں اور اس پر عمل کر لیں، یہ اصل میں علم والے لوگ ہیں۔ اور قائمًا بالقسط، اور اللہ تعالیٰ جو ہے قائم ہے انصاف کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کیوں کہا، یا بتانے کی یہ بات کیوں آئی کہ اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ؟ کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو دنیا پیدا کی ہے نا، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے پیدا کی ہے۔ اس میں آزمائشیں آئیں گی، اس میں امتحان آئیں گے،
اور اس میں جو ہے وہ انفیئرنیس بھی ہوگی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی مار دے، کوئی مرڈر کر دیتا ہے، اس کی کوئی پوچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی کسی کا مال دھوکے سے کھا لیتا ہے، اس کی کوئی پوچھ نہیں ہے. دنیا میں کتنی زیادہ انجسٹس پھیلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، قتل و غارت گری پھیلی ہوئی ہے، لڑائیاں جنگیں پھیلی ہوئی ہیں. جو طاقتور ہیں جو کمزوروں پہ غالب آئے ہوئے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ یہاں پر پیچھے بھی پڑ چکے ہیں کہ اللہ کہاں ہے پھر. تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے یہ ایک نظام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو دو نظام، ایک تو طبعی نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، اور ایک اخلاقی نظام ہے. طبعی نظام جو ہے وہ ہے جو اللہ کے حکم سے چلا جا رہا ہے. جیسے آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا، آگ جلاتی ہے. سورج کا کیا کام ہے؟ وہ صبح نکلتا ہے. چاند کا کیا کام ہے؟ دن کا کیا کام ہے؟ یہ طبعی قوانین ہے اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ کے حکم سے، جو اللہ نے قیامت سے ان کو حکم دے دیا وہ کر رہے ہیں. لیکن اخلاقی قوانین میں اللہ نے چھوٹ دے دی. کیوں دے دی؟ چوائسیز کے اوپر، تاکہ بندے کو کل یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے معاملات میں انٹروین کیا. تو کیونکہ اگر اللہ کرتا ہے کہ بھئی اللہ نے اخلاقی اصولوں پہ اس کو بنانا ہوتا دنیا کو، تو پھر امتحان کی نوبت ہی نہیں تھی، پھر جنت دوزخ کی ضرورت ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ چیز اللہ تعالیٰ کی مرضی اجازت سے ہوتی تو ہے، لیکن اس میں اللہ کی مرضی نہیں ہوتی. پھر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ ان میں سے کون غلط عمل کر رہا ہے. پھر اصل دن جو ہے، انصاف کا دن جو ہے، پھر اس دن ہوگا جب اس دن جو ہے وہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں. اور وہی غالب ہے، وہی مائٹ ہے، اور وہی جو ہے جاننے والا ہے. اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس چیز کو کس طریقے سے کرنا ہے، کس چیز کا معاملہ کس طریقے سے ہونا ہے. یہ اللہ کے پلان کے مطابق ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں، جس کو ہم نہیں سمجھ رہے ہوتے. یہ تکوینی معاملات ہیں. جیسے ہم نے سورہ الکہف میں پڑھا کہ جو خضر علیہ السلام تھے، انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے، وہ تکوینی معاملات تھے جس کی حقیقت جو ہے موسیٰ علیہ السلام نہیں سمجھ سکے تھے. تو یہ معاملات جو دنیا میں ہو رہے ہیں ان کی حقیقت ہم نہیں سمجھ رہے ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ جان رہے ہوتے ہیں کہ ان کی حقیقت کیا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک جو ہے دین جو ہے اسلام ہے. اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی دین اسلام کو پسند کیا ہے. اسلام جو ہے سبمیشن کا دین ہے. بس اللہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے بندہ سرنگوں کر دے، سرنڈر کر دے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے ہر معاملے میں. چاہے اس کا دین کا معاملہ ہو، چاہے اس کا دنیا کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں سرنڈر کر دے. یہی اصل اسلام کا دین ہے. اسی کا نام اللہ تعالیٰ نے اسلام رکھا ہے کہ اللہ کو ایک مان لے. اور یہی دین حق ہے، سچا دین ہے، یہی پاکیزہ دین ہے. یہی جو ہے کیا کہتے ہیں ہر برائی سے پاک دین ہے، ہدایت والے لے جانے کی طرف لے جانے والا دین ہے، جنت کی طرف لے جانے والا دین ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا دینے والا دین ہے. اور یہ وہ دین ہے جس کو حضرت ابراہیم نے اپنی فطرت کی آواز پر جو ہے قبول کیا تھا. یہ وہ دین ہے، اور اسی لیے اس کا نام اسلام رکھا گیا. فطرت کی آواز ہے یہ دین اصل میں. اور اب یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے، جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا. ایسا نہیں تھا کہ اسلام الگ الگ دین دیا گیا، دین وہی تھا جو سب کو دیا گیا. لیکن جب انہوں نے علم آ گیا تو انہوں نے ضد دم زدہ کی، انہوں نے ایک دوسرے کی اپوزیشن کی. نہیں، میں زیادہ جانتا ہوں، تم زیادہ نہیں جانتے. اور پھر وہ گروہوں میں، مختلف گروہوں میں بٹ گئے. اور جو کہ اللہ کے احکام و ہدایت کی اطاعت سے انکار کر دے، اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. اب اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہو میں نے اور میرے پیروں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے. پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو، کیا تم نے بھی اس کی اطاعت و بندگی قبول کی؟ اگر کی تو وہ راہ راست پا گئے، اور اگر اسے منہ موڑا تو تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی. آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے. ہمارا بھی یہی کام ہے. ہمیں بھی اسی منصب پہ فائز کیا گیا ہے کہ ہمارا کام سے پہنچا دینا ہے. ڈنڈا لے کے کسی کے اوپر ہمیں نہیں وہ کرنا کہ نہیں تم نے ماننا ہے تو ماننا ہے. نہیں، ہمارا کام وہی کام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا. وہی کام امت مسلمہ کا ہے کہ ہم بتا کے بس ہٹ جائیں. ہماری ذمہ داری صرف یہاں تک ہے، اس سے زیادہ ہماری پوچھ نہیں ہوگی. ہاں، بتانا ضرور ہے، یہ ذمہ داری ہے ہماری. جو لوگ اللہ کے احکام و ہدایات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی جان کی در پہ ہو جاتے ہیں جو عقل کے خدا میں سے عدل اور راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھیں، ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے، اور ان کا مددگار کوئی نہیں. تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا، ان کا حال کیا ہے؟ انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو ان میں سے ایک فریق اس سے پہلو تہی کرتا ہے.
اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر جاتا ہے۔ ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں آتش دوزخ تو ہمیں مستک نہ کرے گی، اور اگر دوزخ کی سزا ہم کو ملے گی بھی تو بس چند روز۔ یہ تو یہودیوں کا نظریہ تھا، عیسائیوں کا نظریہ تھا، آج ہمارا بھی یہ نظریہ ہے، آج مسلم امت کا بھی یہی نظریہ ہے کہ ہم کچھ بھی کرتے رہیں، ہمارے نبی جو ہمیں جہنم سے نکلوا دیں گے، ان کی تو مانی جائے گی وہاں پر، اور ہم جو کچھ بھی اس دنیا کے اندر کرتے رہیں۔ تو وہی صادق بات آ گئی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ تم وہی کرو گے جو تم سے پچھلی قومیں کرتی رہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آج امت مسلمہ کے اندر یہ چیز آ گئی ہے۔ ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے۔ یہی حال ہے مسلمانوں کا بھی، مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے۔ اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ پورا پورا دے دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ پھر یہاں پر تعالیٰ فرما رہے ہیں، کہو قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ کتنی خوبصورت اللہ کی آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو یہاں بتا رہے ہیں، کہو خدایا ملک کے مالک تو جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے، بھلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے یہاں پر بنی اسرائیل کی، دیکھیں بار بار انہی کا ذکر آ رہا ہے نا، تو بنی اسرائیل سے کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و خوار کیا، جب انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، انہوں نے سرکشی کی، تو جس منصب پہ وہ فائز کیے گئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ امامت چھین لی، ان کو مغضوب اللہ تعالیٰ نے کر دیا، ان کو رسوا کر دیا، ان کو گمراہ کر دیا۔ تو یہ ذلت اور رسوائی ان کے حصے میں آئی، اور عزت کس کو ملی؟ امت مسلمہ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو، بنی اسماعیل کو، یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو یہ دی۔ اور اسی طرح ہم دنیا کے اندر یہ نظام دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نشیب و فراز دنیا میں آتے رہتے ہیں، کسی کو جو ہے بہت ہی بادشاہ ہوتا ہے وہ فقیر بن جاتا ہے، فقیر ہوتا ہے وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، اور کوئی کسی انسان کا اس کے اندر جو ہے وہ ہاتھ ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی کسی کو، جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا تو پھر ہم یہ شرک کا دروازہ کھول دیتے ہیں، اس کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے مجھے ذلت اٹھانی والی، اس کی وجہ سے مجھے یہ کرنا پڑا۔ پھر ہم لوگوں کو جو ہے وہ مورد الزام ٹھہرانے لگتے ہیں، اس کی وجہ سے مر گیا۔ تو یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے، لیکن اپنی باتوں میں بھی شرک لے آتے ہیں، دوسروں کو جو ہے الزام دے کے۔ سب کام جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہاں یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اس کی وجہ سے اگر یہ نہ کرتا یا یہ ہوتا، ہم ظاہر، لیکن یہ کہ اس کی وجہ سے ہو گئی، اس کو پورا کا پورا آپ وہ کر دیں تو آپ اس طرح سے نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے بعض شخص کی غلطی بھی ہو سکتی ہے، کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن حکم اصل میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، اور یہ ماننا چاہیے کہ یہ چیز اللہ کا حکم تھا، یہ اسی طرح ہو گئی۔ اب وہ کہتے ہیں ہاں اس ڈاکٹر نے دیکھا ہی نہیں، اس ڈاکٹر نے تو مار دیا مریض کو، اس نے تو صحیح طرح دیکھا ہی نہیں۔ آپ کو کیا پتا اس ڈاکٹر نے پوری کوشش کی اس مریض کو ریوائیو کرنے کی، نہیں کیا، تو ہم فوراً جو ہے وہ اگر کوئی مریض شفا یاب ہو جاتا ہے تو اس ڈاکٹر نے تو بڑا کمال کر دیا، تو ہم جو ہے وہ پورا جو ہے جو اللہ کا استحقاق تھا وہ ہم بندوں کو دے دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ جنگ خندق میں دعا کر رہے تھے، ایک خندق کا جو ایک پارٹ تھا وہ نہیں ٹوٹ رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس پر ایک مارتے ہیں تو وہ دو ٹکڑے ہو جاتی ہے بیچ میں سے، تو اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روم اور فارس کے کنجیاں عطا فرمائے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں تو منافقین ہنس رہے ہوتے ہیں، ان کو دیکھو کہ ان کے پیٹوں پہ تو پتھر بندھے ہوئے ہیں، اور یہ دیکھو کہاں کے خواب دیکھ رہے ہیں، ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ اور کچھ سالوں میں ہی کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو روم، پھر فارس، ہر جگہ کا اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنا دیا مسلمانوں۔ مال تھا کہ مطلب بے تحاشا مال اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا، صحابہ کرام کو دیا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ایک وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، پھر جب انسان ثابت قدمی دکھاتا ہے اللہ کے راستے میں تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسے مرتبہ مقام دنیا کے اندر بھی عطا فرماتا ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی۔ پھر اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے کہ کوئی انسان رات کو دن نہیں کر سکتا، دن کو رات نہیں کر سکتا۔ جو حضرت ہم اب پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیسے نمرود کو لاجواب کر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مشرق سے سورج نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کے لیا، اس بات کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔
تو انسان تو لاجواب ہو جاتا ہے ان چیزوں پہ کہ ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، ہم تو اس قابل ہے ہی نہیں، ہم تو اپنی ناک سے مکھی ہٹانے کے قابل نہیں ہے کہ ہمارے اندر اتنی اوقات ہی نہیں ہے، تو ہم کس بڑی بڑی باتوں کا ہم دعویٰ کر سکتے ہیں، ہم کسی بڑی بات کا، تو یہ اللہ کی طاقتیں ہیں کہ جو ہے رات کو دن میں، دن کو رات میں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ زندہ کے اندر سے مردے کو نکال رہا ہے، کیسے زندہ سے مردے سے نکال رہا ہے کہ جیسے ماں کے اندر سے جیسے ایک بچہ جو ہے وہ مرا ہوا پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے نا، اور پھر مردے سے زندہ کو نکالنا، جیسے زمین جو تھی ایک مردہ ہی ہے نا، اس کے اندر سے ایک زندہ بیج نکل آئے، یہ کیا چیزیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی باتیں ہیں ساری، کہ کتنا بیج کتنا ویسا ہوتا ہے کہ آپ کھجور کا بیج دیکھیں کتنا سخت ہوتا ہے، لیکن زمین پھاڑ کے سے وہ زمین کو پھاڑ کر وہ بیج ایک نرم کومل کی صورت میں نکل آتا ہے، یہ کس کی قدرت ہے کہ اس کو زمین کو پھاڑ کر جو ایک بیج کو نکال رہا ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے، کسی انسان میں یہ طاقت نہیں ہے۔ اور پھر یہاں آگے بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اور وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو جس کو چاہتا ہے، اس میں بھی انسان یہ نہ کہے کہ اس کو اتنا مل گیا مجھے اتنا نہیں ملا، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اور ہمیں اس میں کوئی جو ہے وہ کمپلین نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ نے اس کو دے دیا مجھے کیوں نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو، اور یہ حساب بے حساب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کے لحاظ سے دنیا میں جتنی بھی اسکلز اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہوئی ہیں، ان تمام چیزوں کے لحاظ سے بے حساب جس کو چاہے دے دے، نالج کے لحاظ سے، پیسے کے لحاظ سے، خوبصورتی کے لحاظ سے، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ ابھی ہم مریم علیہ السلام کا ذکر پڑھیں گے تو حضرت زکریا علیہ السلام پوچھتے تھے یہ کہاں سے آیا آپ کے پاس، تو وہ کہتی تھی کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے، تو یہ اللہ کی دین ہے، وہ نالج تھا، وہ علم تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا۔ لا يتخذ المؤمنین الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور دوست ہرگز نہ بنائے، جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ، یعنی کہ جنگ میں گھر جاؤ، کسی ایسی جگہ میں پھنس جاؤ جہاں پہ صرف کفار ہی ہوں، تو ان کو دوست نہ بنائے، بلکہ یہ کہ ہاں کلمہ کفر کی اجازت ہے، پہلے بھی ہم نے یہ پڑھا تھا، لیکن صرف یہ کہ آپ کا دل جو ہے وہ اس پر راضی نہ ہو، اور صرف ان سے بچنے کے لیے کلمہ کفر کہہ دینے کی اجازت ہے، لیکن دل اس کے اوپر جو اللہ کی ذات پہ ہی وہ ہو، مطلب قائم ہو، مگر اللہ پھر، لیکن یہاں پہ بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، تو ہر معاملے میں اللہ کا تقوی رکھنا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یہ انسان جب یہ بات یاد رکھے گا تو کبھی بھی جو ہے ایسی غلطی نہیں کرے گا۔ اے نبی لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے۔ وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا، خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی، اس روز آدمی تمنا کرے گا کہ کاش اب یہ دن اس سے بہت دور ہوتا۔ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے۔ اچھا، اے نبی لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا۔ تو اب جو معیار ہے ہمارے پاس، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے نا، تو اب یہ ہمارے پاس جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور قرآن ہے جو ہمیں فالو کرنا ہے، اور اس زمانے میں جو حکم دیا جا رہا تھا اس وقت تو بذات خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر تم میری محبت چاہتے ہو تو تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہوگی ہر معاملے میں، دین کا معاملہ ہو، دنیا کا معاملہ ہو، سیاست کا معاملہ ہو، ٹھیک ہے، آپس میں تجارت کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں تمہیں ان کی سننی ہوگی، تبھی تم کامیاب ہوگے، تبھی تم میری محبت حاصل کر سکو گے۔ ایک منٹ، اب یعنی کہ یہ بھی بتا دیے کہ کوئی چلہ یا کوئی مراقبہ اللہ تک نہیں پہنچا سکتا، کہ آج کل لوگ جو ہے وہ نکل جاتے ہیں اپنے چلے مراقبے کے لیے، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سب انوویشنز ہیں، اللہ کو پانے کا راستہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر ہے، اس کتاب کے اندر ہے، ٹھیک ہے نا، قرآن کے اندر ہے، تو اگر ہم اس کو فالو کریں گے اور اس کے لیے جو ہے ہمیں جو ہے وہ سر دھرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی بیٹھ کے جو ہے میلاد کروا لی، نعتیں پڑھ لی، جی میں فارغ ہو گیا، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعریف کر دی تو ہم نے وہ حق پورا کر دیا، یہ حق اس طرح پورا نہیں ہو سکتا، حق وہی جب ہی پورا ہوگا جب ہم اپنے نبی کی صحیح معنوں میں جو ہے وہ اطاعت کریں گے، جو دین وہ لائے تھے ہم ان کی اس معنوں میں ان کی اطاعت کریں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ہے کہ تم سچے مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنے مال اور جان سے مجھے عزیز نہ بنا لو،
تو اسی لیے حضرت ابوبکر ہمیشہ آپ کو جو ہے میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان کہہ کر آپ کو مخاطب کیا کرتے تھے. کبھی بھی وہ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں کرتے تھے جب تک یہ کہہ نہ لے کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہیں نبی. اور اسی طرح میں نے حضرت عمر کا پہلے لاسٹ ایئر شاید واقعہ سنایا ہو کہ حضرت عمر نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ اپنے مال سے اور ہر چیز سے تو ہو سکتا ہے، جان سے کون کسی کو پیارا ہو سکتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم پھر اس کا مطلب ہے تم سچے مومن نہیں ہو. انہوں نے دوبارہ یہ بات کہی تو انہوں نے کہا نہیں تم سچے مومن نہیں جب تک کہ میں تمہیں ہر چیز سے پیارا نہ ہو جاؤں. پھر جب وہ گھر گئے اور گھر جا کر انہوں نے بہت سوچا، پھر انہوں نے ایک سینیریو ترتیب دیا. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھولے اور کوئی تیر مارے آگے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تلوار مارے تو کیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مرنے دوں گا؟ تو سنتے ہی ان کے رونگٹے کھڑے ہوئے کہ میں خود آگے آ جاؤں گا، میں اپنے نبی کو مرنے نہیں دوں گا. تو جب یہ انہوں نے سوچا اور آخر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اپنی جان سے زیادہ پیارے ہیں. تو انہوں نے کہا اے عمر اب تم سچے مسلمان ہو. یہ ہے محبت کا تقاضا کہ آپ ان کے لیے جو ہے جان بھی قربان کر دیں. اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کر رہا ہے، ان کی لائے ہوئے چیزوں کی بے حرمتی کر رہا ہے، تو پھر ہماری جانیں بھی ان پر قربان ہے اور ہمارا مال سب چیزیں ان کے پر قربان ہے. تو اے نبی لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا. وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. بے شک ان سے کہو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ تمہاری یہ اطاعت قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہوں. پھر اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہی نہیں ہے جو کہتے منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا لیکن عملوں سے جو ہے اس کا ٹوٹلی انکار کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا. اچھا کتنا ٹائم ہے؟ اب یہاں سے جو ہے پورا وہ ایک تمہید تھی، پورا ایک لیکچر تھا جو اللہ تعالیٰ نے ایک الگ سے ایک باندھا گیا. لیکن اب جہاں پہ یہ جو لیکچر شروع ہو رہا ہے بیسیکلی آل عمران کا، جس میں نجران کا کیونکہ فتح مکہ ہو چکا تھا اور بہت سے وفد جو تھے وہ مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے تھے، عیسائیوں کے وفد آ رہے تھے، ٹھیک ہے نا، اسلام قبول کرنے کے لیے. تو نجران سے بھی ایک وفد آیا تھا تقریباً 60 لوگوں کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور مدینے کی جو ہے مسجد میں ٹھہرا ہوا تھا. تو اب یہاں پر جو ہے یہ وہ اللہ تعالیٰ نے خطبہ نازل کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ان کو سمجھے آپ یہ کہیں کہ اسلام کی دعوت دینے کے لیے تھا. ٹھیک ہے، تو یہاں سے اب جو ہم پڑھیں گے اس میں پورا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کریشن سے ریلیٹڈ سے لے کر ان کے آگے تک جو نبی بنے ان کو پھر اٹھا لیا گیا، جو بھی معاملہ تھا وہ پورا اس کے اندر بتایا گیا ہے. اب اگر میں یہاں شروع کرتی ہوں تو یہ بہت لمبا ہے، تو میرا تو یہ خیال ہے کہ نیکسٹ ویک پہ چلیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کنٹینیو کروں تو میں اس کو کنٹینیو کر سکتی ہوں، آپ کی مرضی ہے، یا پھر ہم اس کو نیکسٹ ویک کنٹینیو کریں کیونکہ ایک پورا ایک یہ وہ ہے باقاعدہ پورا نا. انشاءاللہ نیکسٹ ویک سٹارٹ کر لیں. ہاں اس کو انشاءاللہ پھر ہم اس کو نیکسٹ ویک کریں گے کیونکہ یہ پورا ایک تسلسل ہے، تو جو مزہ آئے گا پڑھنے میں وہ اسی وقت آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو آج پھر ہم اس کو یہیں پہ اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو قبول فرمائے اور ہمیں پڑھنے کی، سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہدایت پر قائم کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک جزاک اللہ اللہ خیر. وعلیکم السلام. آیت نمبر بتا دیں گے آپ یہ جس پہ اینڈ ہوا ہے؟ ایک منٹ میں بتاتی ہوں، ایک منٹ.